تو کچھ لوگ دباؤ میں بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ پیسے کے خاطر کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں ویسے بھی ہم لوگ ایسے ملک میں ہیں، حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ قسم اللہ کی دین ایمان کی حفاظت کرنا بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان پہ جمے رہنا ایسا ہوگا، ایمان پہ ثابت رہنا ایسا ہوگا جیسے مٹھی میں آگ کا انگارہ پکڑنا۔ اب یہ زمانہ آ چکا ہے، یہ زمانہ آ چکا ہے، اس لیے یہ دعا کریے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا ہدایت دینے کے بعد، ہاں، اور اپنی طرف سے اللہ ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش نازل کرنا، اس لیے کہ اللہ تو وہاب ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہوں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک دانہ 7 بالیوں کو اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچئے یہ مثال اللہ نے دی ہے جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کہ ایک دانے کو بڑھا کر اللہ کہاں لے جاتا ہے۔ تو جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب مجھے یقین ہو گیا، عین الیقین، آنکھوں سے دیکھ لیا، یقین تو پہلے بھی تھا، نبی کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی اللہ اٹھانے پہ قادر ہے، ہاں، نبی کو شبہ نہیں ہو سکتا، عام مومنوں کو اس میں شبہ نہیں ہوتا ہے، تو نبی کو کیسے شبہ ہو سکتا ہے؟ ہاں کافروں کو ہوتا ہے، وہ نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کرے، ایک بار مر گئے، سڑ گئے، گل گئے، اب دوبارہ کہاں ہم زندہ کیے جائیں گے، کہاں اٹھائے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والآخرين قيوم السماوات والارضين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وامينه على وحيه ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد، معزز و مکرم مصلیان مسجد، دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے، تیسرے پارے کی تلاوت آج ہم لوگوں نے سماعت کی۔ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسولوں کو بھی ہم نے ایک دوسرے پہ فضیلت بخشی ہے۔ سارے رسول، سارے انبیاء ایک مرتبے و درجے کے نہیں ہیں، ان کے اندر بھی مراتب و درجات ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء قرار پائے۔ اس کے بعد تھوڑا سا جیسے آپ آگے چلتے ہیں، قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت، پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت اگر کوئی ہے تو آیت الکرسی ہے۔
بس تیسرا پارہ جیسے آپ شروع کرتے 2 آیت کے بعد آیت الکرسی آ جاتی. تمہیں کیا معلوم آیت الکرسی کیا ہے؟ پہلے میں آیت الکرسی کے بارے میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس آیت کی عظمت کا راز کیا ہے، کیوں یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے. حضرت ابی بن کعب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ایو آیت معک فی القرآن اعظم، قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے، بتا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے. کئی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال ریپیٹ کیا تو حضرت ابی کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ نے فرمایا لیحنک العلم یا ابا المنذر، اے ابو المنذر، یہ قرآن کا جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے یہ تمہیں مبارک ہو. اور ایک روایت میں الفاظ بھی ہیں کہ یہ وہ آیت ہے ان لہا لسانا و شفتین، اس آیت کے پاس ایک زبان ہے، 2 ہونٹ ہیں. تقدس الملک عند ساق العرش، عرش کے پائے کے نیچے یہ آیت جس کو اللہ نے ایک زبان عطا کی ہے اور 2 ہونٹ، اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے یہ آیت. ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضرت ابی بن کعب ہی کے حوالے سے، اور اس روایت کو علامہ البانی وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے. عام طور پہ آپ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی وہ حدیث بارہا سنتے ہیں کہ صدقے کا غلہ جب شیطان چرانے لگا تھا تو جب پکڑ لیا انہوں نے تو شیطان نے بڑی منت سماجت کی، ابلیس نے، اور اس کے بعد اس نے یہی نسخہ بتایا. میں ایک دوسری روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور یہ روایت بھی صحیح ہے. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میرے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا تھا، میں نے یہ محسوس کیا کہ کھجوریں کچھ کم ہوتی جا رہی ہیں، تو میں نے کہا میں اس کی نگرانی کروں گا، کھجوریں کم کیسے ہو رہی ہیں. چھپ کے بیٹھ گئے گھر میں. حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا هُوَ بِدَابَّةٍ شِبْهِ الْغُلَامِ الْمُحْتَلِمِ، اچانک ایک جانور نما، ایک نوخیز لڑکا میرے گھر میں آتا ہے، شکل اس کی کسی نوجوان بالکل نوخیز لڑکے کی طرح، لیکن اس کو جانور کہا اس لیے کہ اس کے اندر جانور کی بھی صفت پائی جاتی تھی. کہتے ہیں میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو دیکھا اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا اور اس ہاتھ میں کتے کی طرح بال تھے، اس لیے کہا وہ جانور اور نوجوان لڑکا بھی کہا. میں نے کہا تو جنات میں سے ہے کہ انسان میں سے؟ کہنے لگا میں جنات میں سے ہوں. کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا جنات کی شکل و شباہت ایسے ہی ہوتی ہے کیا؟ اس نے کہا جنات کو معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے طاقتور جن ہوں. پکڑ لیا، ہاتھ میں بال کتے کے جیسا، شکل کسی نوجوان لڑکے کے جیسا. اس کے بعد پوچھا کہ یہ کھجوریں کیوں چراتے ہو؟ اس نے کہا بلغنی انک تحب الصدقہ، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم صدقہ دینا بہت پسند کرتے ہو.
اس لیے میں نے سوچا تمہاری کھجوریں چوری کر لوں۔ انہوں نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ فَمَا الَّذِي يُجِيرُنَا مِنْكُمْ، تم شیطانوں سے ہمیں کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ تو اس نے بیان کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت تمہیں ہم جناتوں سے شیطان سے بچا لے گی۔ صبح ہوئی تو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا لقد صدق الخبیث، وہ ہے تو خبیث لیکن بات جو اس نے بتائی ہے وہ بڑی سچی بات بتائی ہے۔ آیت الکرسی میرے بھائیوں اس لیے بھی عظیم ہے کہ اس کے اندر اللہ کا اسم اعظم ہے، سب سے بڑا نام جس کے بارے میں کہا جاتا ہے الذی اذا دعی بہ استجاب، اللہ کو اگر اس نام سے پکارا جائے تو اللہ بندے کی پکار کو سنتا ہے۔ اب وہ اسم اعظم ہے کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا لفظ اللہ جس کو لفظ الجلالہ کہا جاتا ہے، یہ صرف اللہ ہی کا نام ہو سکتا، بندے کا کسی کا نام نہیں ہو سکتا۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ نام ہے دنیا میں جتنے لوگ اپنے اپنے خدا مانتے ہیں نا، خدا کے لیے جتنے بھی الفاظ آتے ہیں سب کی جمع بنا سکتے ہیں آپ، سب کا تثنیہ بنا سکتے ہیں آپ۔ گاڈ ہے تو گاڈس بول سکتے ہیں، اسی طریقے سے دیوی ہے تو دیویوں دیوتاؤں، لیکن لفظ اللہ کا آپ جمع بھی نہیں بنا سکتے، اکیلا ہے وہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت قرآن کی سب سے عظیم آیت اس لیے ہے میرے بھائیوں، اس میں اللہ کے ناموں کی کثرت ہے۔ اللہ کے نام ضمیروں کے ساتھ کل ملا کے 16 مرتبہ آیا ہے۔ ضمیر سمجھتے ہیں، ایک ہوتا ہے اسم، جیسے آپ کہتے ہو ناؤن اور پروناؤن، یعنی ضمیر جو لوٹتی ہے 16 مرتبہ۔ اور ایسے ہی اس آیت کریمہ کی عظمت کا راز یہ بھی ہے کہ اس کا مرکزی عنوان جو ہے وہ توحید ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک جملے میں توحید ہے، توحید کا چشمہ بہہ رہا ہے اس آیت کے اندر۔ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت جسے آپ سورۃ الاخلاص کہتے ہو، جس کو کہا گیا کہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر بھی توحید کا بیان ہے، قل هو اللہ احد۔ اور اس کے اندر مزید توحید کا بیان ہے، کل 11 دلیلیں توحید کی اللہ نے دی ہیں اس آیت کے اندر۔ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ دعویٰ ہے، اور ہر دعویٰ کے لیے دلیل چاہیے۔ کیوں بھائی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے؟ اب اس کے آگے دلیلیں شروع ہو رہی ہیں، 11 دلیلیں۔ هو الحی القیوم، اس لیے وہ اللہ عبادت کے لائق ہے کہ وہ حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جو مر جائے، جس کو موت آ جائے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ وہ قیوم ہے، وہ بذات خود قائم ہے، اس کو کسی نے قائم نہیں کیا ہے، وہ سب کو تھامے ہوئے ہے مگر اس کو کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کو دنیا حاجت روا مشکل کشا سمجھتی ہے، داتا اور دستگیر سمجھتی ہے، گنج بخش سمجھتی ہے، ہاں ارے وہ تو اپنے دلوں کی دھڑکن کے مالک نہیں ہیں، اپنی سانسوں کے مالک نہیں ہے، اپنے چلنے پھرنے کے مالک نہیں ہے، پیشاب پاخانے کے مالک نہیں ہے، اور اٹھنے بیٹھنے اور سونے جاگنے کے مالک نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ اللہ سب کو تھامے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دلیلیں ہیں۔ هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس اللہ کو نہ اونگھ آتی ہے، نہ موت آتی، نہ نیند آتی ہے۔ اور جس کو اونگھ آ جائے یا نیند آ جائے وہ عبادت کے لائق ہو سکتا؟
نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری دلیلیں ہیں میرے بھائیوں، اس کے اندر غور کیجیے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں سب اسی کے لیے ہیں، تو جب سب اسی کی ہیں تو پوجا بھی، عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہے کوئی جو اس کے وہاں سفارش کر سکے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ قیامت میں کوئی لب نہیں کھول سکتا ہے، جرات نہیں کر سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، فلاں ہمارے کام آ جائیں گے، فلاں ہماری مغفرت اور بخشش کروا دیں گے۔ ارے اللہ جب تک اجازت نہ دے، اور اللہ سب کو اجازت نہیں دے گا، جن کے اعمال سے اللہ راضی ہوگا کوئی لب نہیں کھول سکتا۔ یہ دلیل ہے، یہ ساری دلیلیں ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم ومن خلفہم، جو آگے ہے لوگوں کے وہ بھی جانتا، جو پیچھے ہے وہ بھی جانتا، یعنی جو حاضر ہے وہ بھی جانتا، جو غائب ہے اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے علم کا عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی، یہ عرش ہے، اسٹیج، پیر رکھنے کی جگہ کرسی ہے، اور اس کرسی کا عالم یہ ہے کہ وہ آسمان و زمین سے کو گھیرے ہوئے ہے، تو عرش اس کا کتنا بڑا ہوگا، سبحان اللہ۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت اس کو عاجز نہیں کرتی۔ وہو العلی، وہ بلند ہے، العظیم۔ کل 11 دلیلیں، سمجھ گئے آپ؟ اب اس کا راز آپ کو معلوم ہوا کہ آیت الکرسی قرآن کی کیوں سب سے بڑی آیت ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ اس کو پڑھیے، اس سے شفا حاصل کیجئے مختلف بیماریوں سے، اور اس کو آپ پڑھیے جب آپ بستروں پہ جائیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے آیت الکرسی پڑھ لی ہر فرض نماز کے بعد، کوئی بھی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ فرض نمازوں کے بعد جس نے آیت الکرسی پڑھی، جنت میں جانے سے کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی سوائے موت کے۔ بس اتنی سی دیر ہے کہ آدمی کی موت نہیں آ رہی ہے، موت آئی کہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد تھوڑا سا جب اور آپ آگے چلتے ہیں، تیسرے پارے میں 3 واقعات بہت پیارے پیارے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک واقعہ، پہلا واقعہ حضرت ابراہیم اور نمرود کا، جس کے اندر توحید کی دلیل ہے، اور دوسرا اور تیسرا واقعہ اس کے اندر حشر و نشر کی دلیل ہے، یعنی اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے نبی کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں، اللہ ہمارے نبی کو خطاب کر رہا ہے، نبی کیا آپ نہیں دیکھتے اس کی طرف جس نے حضرت ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ حاجہ بمعنی خاصمہ، مخاصمہ کیا یعنی جھگڑا کیا، مناقشہ کیا حضرت ابراہیم جیسے نبی سے ان کے رب کے بارے میں۔ پتہ ہے یہ جھگڑا کرنے والا کون تھا؟ وہ بادشاہ نمرود تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بہت بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا جو اس زمین پر اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا۔ بہت سے مفسرین نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کیا ہے، دنیا میں 4 بادشاہ بڑے فیمس ہوئے، 2 مومن 2 کافر۔ مومن بادشاہوں میں سلیمان بن داؤد اور ذوالقرنین، اور کافر بادشاہوں میں ایک نمرود اور ایک بخت نصر۔ تو یہ نمرود ہے جس کو بڑا غرور تھا اپنی بادشاہت پہ۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اس نے حضرت ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا اس لیے کیا کہ اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی، اللہ نے اس کو طاقت قوت اور حکومت عطا کی تھی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کے نتیجے میں اللہ کا شکریہ ادا کرے، لیکن وہ شکر نہ کر کے غرور میں مبتلا ہو گیا، اپنے آپ کو رب کہنے لگا، بولا میرے علاوہ کون رب ہو سکتا ہے۔ تو
حضرت ابراہیم نے کہا بھئی تم کیسے رب ہو سکتے ہو؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، تم بھی کیا کر سکتے ہو؟ مارنا جلانا تمہارا بھی کام ہے۔ قال انا احیی وامیت، کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ بہت سے تابعین نے قول نقل کیا ہے کہ اس نے 2 قیدی بلائے، ایک کی گردن مار دی اور ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو ایک کو میں نے زندہ چھوڑ دیا اور ایک کو مار دیا۔ حالانکہ اس بات کی دلیل صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے، یہ بعض تابعین کا قول ہے۔ بہرحال اس نے کہا میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے ایسی ایسی دلیلیں سکھائی تھیں۔ حضرت ابراہیم نے دوسری دلیل دے دی، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ حضرت ابراہیم نے کہا تو اگر رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبو دیتا ہے، ایسا کر تم مغرب سے سورج کو اگا دے۔ فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ کافر حیران و شزدر رہ گیا، مبہوت رہ گیا، حیران رہ گیا، اب اس کی کیا دلیل دے گا؟ اور اللہ ظالم قوموں کو کبھی ہدایت دیتا نہیں۔ یہ جو جھگڑا ہوا نمرود سے، اس کی ایک کہانی ہے، بیک گراؤنڈ ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم عراق کے رہنے والے تھے۔ عراق میں شرک کی تقریباً تمام صورتیں موجود تھیں، شرک اپنی تمام صورتوں کے ساتھ عراق میں موجود تھا۔ کچھ لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی پرستش کرتے تھے، کچھ لوگ بتوں کو پوجتے تھے، اور بادشاہوں کی بھی پرستش ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، شرک در شرک۔ حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے باپ کو بت پرستی سے باز رہنے کی تلقین کی، اور اس کے بعد بڑے حکیمانہ طریقے سے چاند، سورج اور ستاروں کی بے بسی کو ظاہر کر دیا۔ جب اس سے مناظرہ کیا، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں آپ کہ جب ستارہ نکلا تو کہا یہ میرا رب ہے، جب ڈوب گیا تو کہا یہ کیسے رب ہو سکتا ہے، چاند نکلا تو کہا یہ اس سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہوگا، وہ بھی ڈوب گیا، پھر سورج نکلا، کہا یہ تو ہذا ربی ہذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، یہی میرا رب۔ پتہ ہے بڑے ہی حکیمانہ طریقے سے حضرت ابراہیم نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ چاند، سورج، ستارے جنہیں تم پوجتے ہو یہ پوجنے کے لائق نہیں ہے۔ پھر بھی دیکھا کہ کام نہیں چل رہا ہے، ایسے کام نہیں چلے گا۔ ایک دن جب قوم کے لوگ میلے میں چلے گئے، ہتھوڑا اٹھایا اور بت خانے میں گئے اور تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا، اور بڑے بت کے گردن میں تلوار لٹکا دی۔ جب لوگ میلے سے لوٹ کر کے آئے تو کہا کہ یہ ہمارے بتوں کی درگت کس نے بنائی ہے؟ حضرت ابراہیم نے ایسی دلیل دی کہ سارے لوگ حیران رہ گئے اور اپنی بغلیں جھانکنے لگے کہ بھیا اسی بڑے سے پوچھ لو، اگر یہ بول سکتے ہیں تو اسی بڑے سے پوچھ لو، یہ بتائے گا کہ کس نے ان چھوٹے بتوں کو توڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم، اسے جلا دو، اپنے بتوں کی مدد کرو۔ ہائے ہائے، اپنے بتوں کی مدد کرو۔ جو معبود ہوتا ہے اس کی مدد کی جاتی ہے کہ وہ خود مدد کرتا ہے؟ کہا اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ کیسے معبود تھے کہ یہ ان کی مدد کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا، سزا دینا یہ ان کا کام نہیں تھا، بادشاہ وقت کا کام تھا۔ اب معاملہ بادشاہ کے پاس پہنچا کہ ایسی ایسی ان کی حرکتیں ہیں، اس لیے ان کو سزا ملنی چاہیے، اور یہیں سے جب نمرود کے سامنے لائے گئے تو یہ جھگڑا شروع ہوا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ سمجھ گئے بیک گراؤنڈ؟ اس کے بعد بادشاہ کے پاس لائے گئے اور اس کے بعد آرڈیننس جاری ہوا کہ ان کو آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو گلے گلزار ہو جا ابراہیم کے لیے،
اپنے بندوں کی اللہ اس طرح مدد کرتا ہے۔ آگے ایک دوسرا واقعہ، یہ تو توحید کی دلیل اس میں اللہ نے سمجھائی ہے۔ آگے والا جو واقعہ ہے نا، یہ ایک دوسرے نبی کا واقعہ ہے آگے والی آیت میں، جن کا نام عزیر بتایا گیا ہے یا ارمیہ بتایا گیا ہے، لیکن صحیح حدیث میں کہیں بھی نام نہیں آیا۔ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کسی بھی صحیح حدیث میں صحیح سند سے نہ کسی صحابی سے، ہاں بعض تابعین وغیرہ کے اقوال ہیں کہ ان کا نام عزیر تھا یا ارمیہ تھا، جو بھی وہ تھے بہرحال وہ اللہ کے نبی ہی رہے ہوں گے، اس لیے کہ قرآن کے سیاق و سباق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی تھے۔ کیا اللہ فرماتے ہیں؟ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام۔ اے نبی، آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو ایک بستی کے سامنے سے جب گزرے، جو اپنے چھتوں کے بل آندھی پڑی ہوئی تھی، بستی الٹی پڑی ہوئی تھی بستی، تو کہنے لگے، اب وہ چاہے عزیر علیہ السلام رہے ہوں، ارمیہ رہے ہوں، کوئی بھی رہے ہوں، بہرحال وہ نبی تھے، یہی زیادہ قرین قیاس ہے کہ وہ نبی تھے کوئی۔ تو اب وہ بستی کون سی؟ کچھ لوگوں نے کہا وہ بیت المقدس تھی، کچھ لوگوں نے دوسرا نام بتایا ہے، بہرحال بستی کا نام بھی کسی صحیح دلیل سے ثابت نہیں ہے، مفسرین نے بہت سارے نام بتائے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا اللہ مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ نبی تھے تو کیا انہیں اس کا یقین نہیں تھا کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ یقیناً نبیوں کو اس بات کا پکا یقین ہوتا ہے، نبیوں کے دلوں میں کوئی شبہ نہیں ہوتا ہے، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ ان کو مرنے کے بعد، یہ سب تو مر گئے ہیں، اللہ ان کو دوبارہ زندہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے انہی پہ موت طاری کر دی۔ چونکہ آدمی کو جب کسی چیز کا علم ہوتا ہے نا، تو وہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے کہ مزید اس کے دل کو یقین ہو جائے۔ علم الیقین کے بعد عین الیقین آ جائے۔ کیا آ جائے؟ ایک ہوتا ہے علم الیقین اور اس کے بعد عین الیقین، آپ آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں۔ تو یقین تو تھا ہی، سوچے کہ آنکھوں سے ذرا دیکھ لوں کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے کیا جاتا، کیسے اللہ کرتا ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال کے لیے اللہ نے انہیں موت دے دی، پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں زندہ کیا اور پوچھا کم لبثتا، کتنے دن ٹھہرے رہے؟ کہنے لگے ایک دن یا ایک دن کا حصہ۔ 100 سال تک ایسے ہی پڑے رہے، اور جب اٹھے تو کیا کہتے ہیں، بس مفسرین نے لکھا ہے جس وقت ان پہ موت طاری ہوئی دن تھوڑا سا چڑھ چکا تھا، اور جب ان کو زندہ کیا گیا تو تھوڑا سا وقت باقی تھا دن سورج ڈوبنے میں، تو انہیں ایسا لگا کہ دن چڑھے تو میں مرا تھا، ابھی تو سورج ڈوبا نہیں ہے، تو ایک دن یا اس سے تھوڑا کم، اتنے ہی میں ٹھہرا تھا اور کتنے سال ہو گئے تھے؟ 100 سال ہو گئے تھے۔ اللہ نے انہیں اٹھایا، قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنہ، آپ اپنے کھانے اور پینے کی چیز کو دیکھ لیجئے، ابھی بھی اس میں خراب یا سڑاد کی بو نہیں آئی ہے، ابھی بھی وہ خراب نہیں ہوا۔ وانظر الى حمارك ولنجعلك آیۃ للناس، اپنے گدھے کو دیکھ لو اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانیاں بنا دیں۔ وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، دیکھ لو اپنے گدھے کو کس طریقے سے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کریں گے اور اس کے بعد اس پہ گوشت چڑھائیں گے، یہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ تو جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب مجھے یقین ہو گیا، عین الیقین، آنکھوں سے دیکھ لیا، یقین تو پہلے بھی تھا، نبی کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی اللہ اٹھانے پہ قادر ہے، ہاں نبی کو شبہ نہیں ہو سکتا، عام مومنوں کو اس میں شبہ نہیں ہوتا ہے۔
تو نبی کو کیسے شبہ ہو سکتا ہے؟ ہاں کافروں کو ہوتا ہے، وہ نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کرے، ایک بار مر گئے، سڑ گئے، گل گئے، اب دوبارہ کہاں ہم زندہ کیے جائیں گے، کہاں اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد اسی طرح کا سوال آگے حضرت ابراہیم نے کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا، اے میرے پروردگار تو مجھے دکھا دے کیوں مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ایسا کرو ابراہیم، 4 پرندے لے لو، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، 4 پرندے لے لو۔ اب اس میں مفسرین نے 4 پرندوں کے بہت سے مفسرین نے نام بتائے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا وہ مرغ مور کوا اور کبوتر، یہ 4 پرندے تھے، لیکن میرے بھائیوں ان کے ناموں کو جاننے کی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ نمرود کا واقعہ جو میں نے بتایا نا، ہمارے یہاں اصل میں ادھر ادھر کی روایتیں علم گلم سلم لا کر کے لوگ پھونک دیتے ہیں کہ نمرود کے بھیجے میں مچھر گھس گیا اور اتنے 1000 سال تک ہتھوڑا برساتا رہا۔ کوئی دلیل اس کی موجود نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ، کسی بھی حدیث میں موجود نہیں ہے، یہ بس کہانیاں لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی کوئی دلیل نہیں ہے وہ پرندے کون تھے۔ ہاں 4 پرندے تھے، اللہ نے بس اتنا ہی بتایا ہے۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، 4 پرندے لے لو، اس کے تکے بوٹی کر ڈالو، سب کو مکس کر دو، سب کی بوٹیاں کاٹ کے ملا دو۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اور ایسا کرو تھوڑا تھوڑا سب میں سے لے کر پہاڑ پہ، الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو۔ ثم ادعوهن ياتينك سعيا، پھر ان پرندوں کو اپنی طرف بلاؤ، وہ تمہاری طرف دوڑ کے آئیں گے، اڑتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ اکبر، کیسی دلیلیں ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، یہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی قوم کا میں نے بتایا تھا کہ بہت سے لوگوں پہ موت طاری ہو گئی، آسمان سے بجلی گری اور مر گئے، اور اس کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور ایسے ہی جب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا تو گائے کے جسم کا حصہ جب ٹچ کیا گیا مقتول کے بدن سے تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ اور اس کے بعد بھی اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر اور اپنی بارگاہ میں حاضر کرنے پر اللہ قادر نہیں ہے، تو میرے بھائیو اس سے بڑا بد نصیب جو اللہ پہلی دفعہ ہمیں پیدا کرنے پر قادر ہے، جب ہم کچھ نہیں تھے، عدم سے ہم کو اس نے وجود بخشا، تو مرنے کے بعد دوبارہ کیا اللہ ہمیں کھڑا نہیں کر سکتا؟ جب ہم کچھ نہیں تھے اس نے ہمیں پیدا کر دیا، تو اب تو آسان ہو گیا معاملہ کہ ایک بار پھر سے مارنے کے بعد دوبارہ وہ زندہ کرنے پہ قادر ہے اور سب کو وہ اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ میرے بھائیو چاہے کسی کو آپ جلا کر کے ہواؤں میں اڑا دو کسی کی لاش کو، ہاں وہ بندہ جس نے کہا تھا، جس نے دنیا کا کوئی گناہ نہیں چھوڑا تھا، اس نے یہ وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری لاش کو جلا دینا، میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے دنیا کا کوئی گناہ نہیں چھوڑا۔ اس کے بچوں نے اس کی لاش کو جلا کر کے اس کا پاؤڈر بنا دیا اور آدھا ہواؤں میں اڑا دیا، آدھا دریاؤں کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے دریا کو حکم دیا، ہوا کو حکم دیا، سب نے اپنا حصہ جمع کیا اور اللہ نے اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ بتا بندے یہ حرکت تو نے کیوں کی؟ کہنے لگا خشیتک یا ربی، اے اللہ تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا تھا کہ اللہ تو اگر مجھے پکڑے گا نا تو ایسی سزا دے گا کہ کسی کو تو نے سزا نہیں دی ہوگی، میں نے کوئی گناہ چھوڑا نہیں تھا، اے اللہ اس لیے میں نے ایسا کام کیا تھا۔ تو اللہ نے اس بندے کو کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ سمجھ گئے نا؟ تو میرے بھائیوں اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس کے بعد جب آپ تیسرے پارے میں آگے بڑھیں گے، اللہ کی راہوں میں خرچ کرنا، سبحان اللہ، کوئی سورت قرآن کی کوئی بھی ایسی نہیں ملے گی آپ کو
کہ جس میں اللہ کی راہوں میں خرچ کرنے کی فضیلت اتنی ترتیب سے بتائی گئی ہو جتنا کہ سورہ بقرہ کے اس 3 پارے میں اللہ نے اپنی راہوں میں خرچ کرنے کا کے بارے میں اتنی تفصیل سے اور مرتب انداز میں کئی آیتیں ہیں جو اللہ کی راہوں میں خرچ کرنے کی فضیلت بتاتی ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہوں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک دانہ 7 بالیوں کو اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچئے یہ مثال اللہ نے دی ہے جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کہ ایک دانے کو بڑھا کر اللہ کہاں لے جاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے زیادہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ بہت زیادہ واسع، بہت زیادہ وسیع علم رکھنے والا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی راہوں میں خرچ کرنا 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دکھا کر خرچہ کیجئے، دان دیجئے، صدقہ دیجئے، اور ایک ہوتا ہے چھپا کر دیجئے۔ دونوں میں سے کسی پہ بھی آپ عمل کر سکتے ہیں، آپ دکھا کے بھی دے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ دکھا کے دو تو آپ کے سینے میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ریاکاری اور دکھاوے کا جذبہ کبھی کبھی دکھا کے بھی دینے کی ضرورت پڑتی ہے اگر دوسروں کو ترغیب دلانی مقصد ہوتی ہے، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے صحابہ نے خرچ کرنے کا جذبہ دکھایا۔ ابو بکر پورا ہی مال لے کے آ گئے، حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے کر کے آ گئے۔ تو کبھی کبھی دکھا کے بھی دے سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ چھپا کے دینے کی فضیلت زیادہ ہے۔ چھپا کے دینے میں ریاکاری اور دکھاوے کا شائبہ نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صنائع المعروف تقی مسارع السوء، نیکی اور بھلائی کے کام کرتے رہو، بری موت سے بچ جاؤ گے۔ جتنا زیادہ بھلائی اور نیکی کے کام کرو گے بری موت سے بچو گے۔ وَإِنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، اور چھپا کے جو لوگ صدقہ دیتے ہیں تو یہ چھپا کے صدقہ دینا رحمان کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور وہ حدیث 7 لوگوں کو عرش الہی کا سایہ ملے گا، 7 بندے جنہیں عرش الہی کا سایہ ملے گا، اس میں سے خوش نصیب بندہ وہ ہوگا رجل تصدق بالصدقہ فاخفاها، یہ چھپا کے دینے کی فضیلت ہے۔ وہ بندہ جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، چھپا کے دیا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دے دیا۔ تو دونوں طریقہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ پوچھا جائے سب سے بڑھیا صدقہ کیا ہے، سب سے افضل صدقہ، یہ سوال نبی سے کیا گیا اور کئی طرح کا جواب آیا۔ ایک میں کچھ روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصدقۃ اعظم، اللہ کے رسول سب سے بہترین، سب سے عظیم، سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، رشتے دار کو صدقہ دینا جو آپ کے لیے دل میں عداوت اور دشمنی رکھتا ہے، چھپاتا ہے، ایسے رشتہ دار کو دیجیے۔ ہمارے بہت سارے بھائی رشتہ داروں میں کچھ لوگ ایسے ہیں نا، اس لیے بھی نہیں دیتے، کہتے نہیں یار یہ ہمارے بارے میں اس کی نیت اچھی نہیں ہے، یہ ہمارے بارے میں اچھی سوچ نہیں رکھتا، یہ ہمارا ہمدرد نہیں ہے، ہمارا خیر خواہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اپنے نفس پہ جبر کر کے ایسے رشتہ داروں کو دیجیے کہ جو آپ کے لیے بھلے دشمنی اندر پال کے رکھتے ہیں لیکن پھر بھی آپ دیجیے۔ تو رشتہ داروں کو صدقہ دینا ڈبل ثواب ہے، ایک صدقے کا ثواب ہے اور رشتہ جوڑنے کا ثواب ہے۔ سب سے افضل، آپ کے رشتہ داروں میں بھی بہت سے محتاج بھی ہو سکتے ہیں، غریب بھی ہو سکتے ہیں، خاص طور سے اس رمضان کے موسم میں آپ انہیں تلاش کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ ان کے ہم سے تعلقات کیسے ہیں، یہ ہمارے قریب نہیں آتے، یہ ہم کو سلام نہیں کرتے، یہ ہماری تیمارداری میں نہیں آتے، ہمارے جنازے میں جلدی نہیں آتے۔ اگر ان سے آپ کی رشتہ داری ہے تو میرے بھائیو رشتہ جوڑنے کی کوشش کیجئے اور ایسے لوگوں پر خرچ کیجئے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اور سوال کیا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے، تو آپ نے معلوم کیا جواب دیا؟
جہد المقل، سب سے افضل صدقہ یہ ہے، ایک آدمی غریب ہے، محنت مشقت کر کے کما کے لاتا ہے اور اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیتا، اللہ پتھر توڑ کے آتا ہے، ہاں لوڈنگ ان لوڈنگ کام کرتا ہے، حمالی کا کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، گھر کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جو محنت سے کما کے لاتا ہے اس میں سے بھی کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی بتاؤں، اگر آپ اپنے رشتہ داروں کی طرف سے جو دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کے پیرنٹس، آپ کے ماں باپ، سن لو میرے بھائیوں، ان کی طرف سے صدقہ کرنا مت بھولو۔ اور سب سے بڑھیا صدقہ جو آپ اپنے ماں باپ کی طرف سے کر سکتے ہو پتہ ہے آپ کو؟ ایک عورت نے سوال کیا، اللہ کے رسول میری ماں اس دنیا سے جا چکی ہے، میں اس کی طرف سے صدقہ دینا چاہتی ہوں، کیا میرا صدقہ قبول ہوگا؟ آپ نے کہا بالکل ہوگا۔ اور سب سے بہترین صدقہ آپ نے بتایا، اگر میت کی طرف سے تمہیں صدقہ کرنا ہے فَأَفْضَلُ الصَّدَقَةِ سَقْيُ الْمَاءِ، پانی پلانا، کہیں پہ کنواں کھدا دو، کہیں پہ ٹیوب ویل لگا دو، کہیں پہ کولر لگا دو، کہیں پہ پانی کا انتظام کر دو۔ کتنے لوگ مسجدوں میں کولر دان کرتے ہیں، بیوقوف تھوڑی نا ہے، بڑے چالاک لوگ ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو پانی کے لیے صدقہ کرتے ہیں، کہیں کولر لگا دیا، ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیا، میرے بھائیوں کتنا ثواب، جتنا کلیجہ لوگوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے نا، سارا ثواب آپ جس نیت سے لگاتے ہو نا اپنے ماں باپ یا کسی کی طرف سے بھی، ان کے کھاتے میں درج ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت افضل صدقہ ہے۔ اور میرے بھائیوں کتنے لوگ اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ صدقہ میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، ماں باپ کی طرف سے یا کسی بھی میت کی طرف سے صدقہ دینے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، صدقے کا ثواب برابر میت کو پہنچتا ہے۔ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث صدقۃ جاریہ، پہلے نمبر پہ بندہ مر جاتا ہے، خلاص عمل کا دفتر بند، تین چیزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ پہلے نمبر پہ صدقہ جاریہ، جاریہ کا مطلب جس کا ثواب برابر جاری رہتا ہے۔ مسجد میں ایک اینٹ بھی آپ کی لگی ہوئی ہے، اور جب تک یہ اینٹ ہے آپ دنیا سے جا چکے، سینکڑوں سال پہلے اگر یہ مسجد بنی ہے، 100 سال پہلے، اور جنہوں نے بھی اس مسجد کو بنایا ہے اگر وہ دنیا سے جا چکے، ان کے کھاتے میں ثواب جاتا رہے گا۔ ایک فین لگا دیا آپ نے نا، یہ ڈول رہا ہے، گھوم رہا ہے، کھاتے میں ثواب چڑھتا رہے گا۔ آدمی دنیا سے چلا جائے تو بھی اس کے کھاتے میں ثواب ٹرانسفر ہوتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں اسی صورت کے اندر میں نے کہا اگر آپ کو صدقہ و خیرات کی فضیلت سمجھنی ہے تو آپ سورہ بقرہ کا یہ 3 نمبر کا جو پارہ جس کی آج آپ نے تلاوت کی، اس سے زیادہ اللہ کی راہوں میں خرچ کرنے کی فضیلت مرتب انداز میں پورے قرآن میں میرا جہاں تک مطالعہ ہے آپ کہیں نہیں پا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا اور آگے آپ چلیں گے تو اللہ فرماتے ہیں صدقوں و خیرات کے بعد سود کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، قیامت کے دن وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہوگا جس کو شیطان نے چھو کر کے پاگل بنا دیا ہو، مجنون اور دیوانہ بنا دیا ہو۔ اس کے قدم زمین پہ نہیں پڑیں گے، زمین پہ لڑکھڑاتا ہوا چلے گا۔ قیامت میں جب قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے، عجیب عجیب کنڈیشن میں لوگ اٹھائے جائیں گے، کوئی چونٹی کی طرح ہو جائے گا، لوگ پیروں سے روتے چلے جائیں گے، یہ متکبر لوگ ہوں گے۔ کوئی چہرے کے بل چلے گا، متکبروں کو اللہ کس کے بل چلائے گا؟ چہرے کے بل چلائے گا، کافروں کو۔ ایسے ایسے کنڈیشن میں لوگ چلیں گے، اٹھائے جائیں گے۔ اور سود خوروں کو پتہ ہے جب اٹھایا جائے گا تو ان کے قدم زمین پہ یہاں رکھیں گے، پیر تو یہاں پڑے گا۔ جیسے مجنون، ایک پاگل، ایک دیوانہ کیسے چلتا ہے لڑکھڑاتے ہوئے، تو جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ جیسے شیطان نے چھو کر انہیں مجنون اور دیوانہ بنا دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کاروبار اور تجارت بھی سود کی طرح ہے۔ یہ لوگ کیا کہتے تھے؟
کاروبار میں، تجارت میں، بزنس میں سود میں کیا فرق ہے جی؟ دونوں میں منافع ہے، اس میں بھی منافع ہے، اس میں بھی منافع ہے، دونوں ایک ہی ہے۔ ہاں، دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک تجارت ہے، ہاں تجارت ہے جس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، اور سود، آدمی قرض کسی کو دیتا ہے سودی قرضہ تو اس کا کوئی گھاٹا ہوتا ہے، وہ تو گلا دبا کے وصولتا ہے، اور 100 دیسا ہے تو 200 وصولتا ہے اور دھیرے دھیرے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تو سود کہاں اور کہاں جی تجارت؟ ہاں، لگر ان کی عقل ماری گئی تھی، عقل ماری گئی تھی۔ کہتے تھے کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال قرار دیا۔ میرے بھائیوں، بہت سے انبیاء نے بھی تجارت کی ہے، اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ ابھی صدقہ و خیرات کی بات چل رہی تھی میرے بھائیوں، اللہ سود کو ڈائنامیٹ کر دیتا ہے، ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ سود میں برکت نہیں ہوتی۔ سود کا پیسہ لے لے کے آپ کتنی بھی تجوری بھرتے چلے جاؤ، جیب بھرتے چلے جاؤ، اکاؤنٹ اپنا بھر دو میرے بھائیوں، کسی نہ کسی حوالے سے اللہ اس کو نکال دے گا، اللہ اس کو ملیا میٹ کر دے گا۔ کوئی ایسی بیماری دے دے گا، پتہ چلا لاکھوں جمع کیا تھا سب چلا گیا، چھوڑے گا نہیں اللہ۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ملیا میٹ کرتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ دو، اللہ بڑھاتا ہے۔ ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی بھی مال صدقہ دینے سے گھٹتا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، سود کے بارے میں، آج سود خوری، بینکوں کا نظام دیکھ لیجئے، ہاں بینکنگ سسٹم پورا کا پورا سود پہ چلتا ہے۔ کیا کریں گے؟ اب علماء نے اتنی رخصت دی ہے کہ بھیا تمہارے وہاں پیسہ رکھنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ اپنا پیسہ حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہو، لیکن آپ انٹرسٹ کھا نہیں سکتے، نہیں لے سکتے۔ ایسے ہی انشورنس، لون کی جتنی شکلیں ہیں اس میں سود بھی ہے، جوا بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، ایک خرابی نہیں ہے۔ اب ہمارے وہاں لوگ یہ لائف انشورنس ہے، یہ ہیلتھ انشورنس ہے، ہاں یہ جیون بیمہ ہے، یہ صحت کا بیمہ ہے، ارے اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ ہاں کچھ چیزوں میں ہمارے بہت سارے بھائی یہ دلیلیں دیتے ہیں کہ بھائی ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ بعض جگہوں پہ لون لینا انشورنس مجبوری ہوتی ہے، ہم کوئی مہنگی گاڑی نہیں لے سکتے جی اگر لون نہیں لیں گے۔ اب اس کے بارے میں فتویٰ تو نہیں دے سکتا، یہ بڑے علماء کا کام ہے کہ بیٹھ کر کے کوئی ایک فتویٰ جاری کریں کہ بھئی ایسے ملک میں جہاں اتنی ساری مجبوریاں ہیں، مسائل ہیں، لیکن میں اتنا آپ سے کہوں گا کہ میرے بھائیو، اگر کوئی سود سے بچنا چاہے، حرام سے بچنا چاہے تو اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ آپ دلیلیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے سود کو حلال کرنے کی کوشش میں پوری عمر ضائع کر دیتے ہو۔ ایسے بھی بھائیوں کو میں نے دیکھا ہے، ایسے اللہ کے بندوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، اللہ نے بے پناہ نوازا ہے، مگر اپنے بچوں کو وصیت کر گئے ہیں، آپ بھی زندہ ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں مہنگی گاڑیاں لینے کے لیے، پیسہ بھروا رہے، لیکن اس طرح انہوں نے ڈور کھینچی ہوئی ہے، اس طرح سے سختی کی ہوئی ہے کہ میرے بیٹو سیکنڈ ہینڈ کی گاڑی لے لینا، سیکنڈ ہینڈ کی گاڑی میں چل لینا، جس میں کہ لون نہ لینا پڑے، سستی گاڑی سے بھی منزل پہ پہنچ جاؤ گے، مہنگی گاڑی کی ضرورت نہیں۔ میں نہیں منع کرتا کہ آپ مہنگی گاڑی مت لیجئے، اب اس میں کہاں مجبوریاں ہیں اور کہاں راستہ نکل سکتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ علماء کو بیٹھ کر کے اس پہ غور کرنا ہوگا، لیکن اگر آدمی حرام سے بچنا چاہے تو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی۔ سود کا معاملہ میں آپ کو چند حدیثیں سنا دیتا ہوں، پھر فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ سود کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں درہم و ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ، جان بوجھ کے ایک درہم بھی اگر سود کا پیسہ آدمی کھاتا ہے 36 مرتبہ زنا سے زیادہ شدید ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الربا 73 بابا، سود کے 73 دروازے ہیں، ایسرھا مثل ان ينكح الرجل امہ، سب سے ہلکا دروازہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔
اتنی قباحت سود کے اندر میرے بھائیو ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے لعن رسول اللہ آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ، اللہ کے رسول نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے، سود کی گواہی دینے والے سب پہ لعنت بھیجی ہے، اور آپ نے فرمایا یہ سارے لوگ گناہ میں برابر ہیں۔ لکھنے والا، رجسٹرار جو لکھتا ہے، گواہی دیتا ہے، جو کھاتا ہے، جو کھلاتا ہے، سارے لوگ گناہ میں برابر ہیں۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یقیناً ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں بہت سارے مسائل ہیں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی طرح اپنا دامن بچا کے نکل جائیں۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ سورہ آل عمران کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس کو بطور دعا کے بھی آپ سمجھ لیجئے کہ سورہ بقرہ ختم اور اس کے بعد سورہ آل عمران شروع، اور سورہ بقرہ میں ایک آیت سب سے، جیسے آپ نے دیکھا سب سے عظیم آیت، فضیلت والی، ایسے ایک آیت ہے جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ معلوم ہے کون سی آیت ہے؟ وہ اسی سورہ بقرہ میں اخیر میں، جس کو آیت المدائنہ کہا جاتا، قرضے والی آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو اگر کسی متعینہ مدت تک کے لیے قرضے کا لین دین کرو نا تو لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو۔ یہ سب سے لمبی آیت اور وہ سب سے عظیم آیت، اور ایسے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی فضیلت میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ایک رات میں جو پڑھ لے گا یہ دونوں آیتیں اس کو ہر تکلیف سے بچانے کے لیے کافی ہوں گی۔ سورہ آل عمران کی آیت اللہ فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ اے میرے پروردگار، یاد کر لیجئے، قرآنی دعا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا ہدایت دینے کے بعد، اور اے اللہ اپنی طرف سے ہمارے اوپر رحمت نازل کرنا۔ ربنا انک انت الوہاب، یہ دعا بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے۔ میرے بھائیو، اس زمانے میں فتنوں کا زمانہ ہے، ہمارے ایمان کا سودا کرنے کے لیے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں چاروں طرف۔ کبھی گن پوائنٹ پہ ہم سے دھرم پریورتن کی بات کی جائے گی، فتنے ہیں، قدم قدم پہ فتنے ہیں۔ آج کتنے لوگ یا تو دباؤ میں اپنا دھرم بدل لیتے ہیں، اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایک ڈاکٹر کم وقت کا ویڈیو ہم نے دیکھا کہ ایک ڈاکٹر نے غیر مسلم لڑکی سے شادی کر کے اور اپنا دھرم بدل کر کے وہ کنورٹ ہو گیا، چھوڑ دیا اسلام۔ تو کچھ لوگ دباؤ میں بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ پیسے کے خاطر کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ویسے بھی ہم لوگ ایسے ملک میں ہیں، حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ قسم اللہ کی دین ایمان کی حفاظت کرنا بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان پہ جمے رہنا ایسا ہوگا، ایمان پہ ثابت رہنا ایسا ہوگا جیسے مٹھی میں آگ کا انگارہ پکڑنا۔ اب یہ زمانہ آ چکا ہے، یہ زمانہ آ چکا ہے، اس لیے یہ دعا کریے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا ہدایت دینے کے بعد، ہاں، اور اپنی طرف سے اللہ ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش نازل کرنا، اس لیے کہ اللہ تو وہاب ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ تو میرے بھائیوں، چونکہ یہ دل کا معاملہ ہے، دل، اس لیے اللہ کے رسول کہتے تھے، یہ دعا اکثر حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، اللہ کے رسول جب میرے گھر میں ہوتے نا کثرت سے دعا پڑھتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پہ، اپنے دین پہ جمائے رکھنا، ہدایت دینے کے بعد مولا ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرنا۔ حضرت ام سلمہ کہتی اللہ کے رسول یہ دعا بہت زیادہ کرتے ہیں، کہے کو کرتے ہیں اتنا زیادہ؟ کہنے لگے اس لیے کہ تمام بندوں کے دل رحمان کی دونوں انگلیوں کے بیچ میں ہے، جب چاہتا ہے اللہ جس دل کو پھیر دیتا ہے، ٹیڑھا کر دیتا، اور جس دل کو چاہتا سیدھا کر دیتا۔ اس لیے دعا کیجئے، اللہ سے لو لگائیے اور ہدایت اللہ سے مانگیے، اس لیے کہ میرے بھائیو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پائے گا، ومن یضللہ فاولئک ھم الخاسرون، اور جسے اللہ گمراہ کر دے وہی خسارے میں، گھاٹے میں۔ تو دعا کریے کہ آخری دم تک اے اللہ تو ہمارے ایمان کو سلامت رکھ، اے اللہ ایک بار تم نے ہدایت کا تو نے راستہ ہمیں دکھا دیا ہے، تو اے اللہ مرتے دم تک اسی ہدایت کے راستے پہ رہنا۔ اے اللہ یقیناً دشمنان یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے دین کو چھوڑ دیں، اے اللہ ہم ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیں، صراط مستقیم کو چھوڑ دیں، اے اللہ تو ہمیں ثبات قدمی عطا فرما، ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط
مضبوط کر دے کہ اللہ آندھیاں چلیں فتنوں کی مصیبتوں کی لیکن اے اللہ ہمارے پیروں میں لغزش نہ آئے، پیروں میں لغزش نہ آئے۔ تو ایمان اور ہدایت کی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ دعا یاد کر لیجئے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ آج ہی آپ نے سنی ہے، سورہ آل عمران اب شروع ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس میں سے بھی کچھ اور آیتیں ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجئے، دعا کریے اللہ ہم سب کی صحت اور تندرستی میں برکت عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ہم قرآن کے اندر جو مفید موضوعات ہیں، مضامین ہیں، ہم اسے سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آمین وما توفیق الا باللہ، صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔